کی اس پروقار تقریب کے حوالے سے اپنے کلمات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل کے ہیرو اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ہیرو جناب ارشد ندیم صاحب اور محترمہ رضیہ پروین صاحبہ ارشد ندیم کی انتہائی قابل احترام والدہ محترمہ اور محترمہ راشدہ پروین صاحبہ اہلیہ ہمارے قومی ہیرو ارشد ندیم اور ان کے محترم بھائی شاہد ندیم صاحب اور پیاری بیٹی رمیسہ ارشد نعیم اور جناب جازیب علی پیارا بیٹا اور کوچ سلمان اقبال بٹ صاحب، وفاقی وزراء اور ہمارے پاکستان کی تاریخ کے اولمپئنس ہاکی کے ہمارے ہمیشہ جگمگانے والے ستارے اور کراٹے اور شوٹنگ اور ویٹ لفٹنگ اسکواش کے ہمارے مایہ ناز پاکستانی ہیروز، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج یہ انتہائی فخر اور خوشی کا لمحہ ہے، میرے لیے نہیں خالی، حکومت پاکستان کے لیے نہیں صرف، بلکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہ آج جو دلوں کی دھڑکن ہیں اور ہیرو ہیں، اس کا نام ہے ارشد ندیم، جس نے نہ صرف 40 سال بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اور اپنی شبانہ روز محنت اور والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں، پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں کے نتیجے میں جو پاکستان کے لیے جو گولڈ میڈل جو جیت کے دیا ہے، پوری پاکستانی قوم آپ کی شکر گزار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج یوم آزادی کے اس موقع کے اوپر ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے، اور یہ صرف 40 سال بعد آپ میڈل نہیں لے کے آئے، بلکہ آپ نے اس نیزہ پھینکنے کے حوالے سے اولمپک کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آج ہر پاکستانی کا دل باغ باغ ہے، پوری قوم کا مورال آسمانوں سے چھو رہا ہے، اور آپ کی اس عظیم کامیابی نے یہ بات
روز روشنی کی طرح عیاں کر دی ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، مسائل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسائل کا ہمت اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مثال جو آپ نے آج قائم کی ہے پیرس میں، یہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ آج جہاں پر ہم یوم آزادی منانے کی پوری تیاریاں کر رہے ہیں، اور آن دس ایو آف آر ڈے آف انڈیپینڈنس، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مثال سے مجھے اور پوری قوم کو حوصلہ ملا ہے، اور یہ جو ہمالیہ نما جو چیلنجز ہیں اس کو انشاءاللہ آپ ہی کی اس راستے پر چلتے ہوئے، شبانہ روز محنت کرتے ہوئے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ان مسائل کو ہم اور چیلنج کو ہم ضرور عبور کریں گے اور پاکستان کو مل کر ایک عظیم طاقت بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ کی انتہائی قابل احترام والدہ محترمہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ داستان نامکمل رہے گی، جہاں پر آپ نے بے پناہ جاڑے اور گرمی میں محنت کی، اور آپ کے جو کوچ ہیں بھٹ صاحب کی تربیت آپ کو ملی، وہاں پر تہجد کے وقت آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کی کامیاب، ان کی دعائیں آپ کو لگیں، اور 7ویں آسمان کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعائیں قبول ہوئیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم عزت عطا فرمائی، اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو یہ عزت ملی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آپ کی والدہ محترمہ کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ ایک عظیم ماں کے ایک بہت خوش نصیب بیٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پودا لگایا ہے کامیابی کا، یہ پودا انشاءاللہ نہ صرف ایک بہت سایہ دار درخت ثابت ہوگا، بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بے شمار پودے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہوں گے، اور ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور وہ بہت سایہ دار درخت بنیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں آپ کی یہ کامیابی کے ریکارڈز اور بڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اس حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور کھیل کے جو منتظمین ہیں، جو کھیلوں کی ایسوسیشنز ہیں، ان سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں، اور یکسوئی کے ساتھ کھیل کے میدان میں دوبارہ ہاکی کو ہم ریوائیو کریں، ہم کرکٹ کو دوبارہ ریوائیو کریں، ہم اسکواش کو ہم دوبارہ ریوائیو کریں۔ یہاں پر صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں، شہباز جونیئر اور دوسرے بڑے ممتاز کھلاڑی یہاں پر موجود ہیں، ان کی خدمت میں میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں، مجھے آپ اس میں تجاویز دیں تاکہ ہم کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا جو ایک زمانے میں توتی بولتا تھا، وہ زمانہ دوبارہ اود کر واپس آنا چاہیے۔ یہ مشکل
ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اس لیے ہمیں اپنی کمر ہمیں کسنی چاہیے، اور میں اور میری حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں راستہ بتائیں، آپ ہمیں سفارشات پیش کریں، اس کے لیے میں آج اس شاندار محفل کے حوالے سے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو کہ کھیلوں کے میدان میں کیا کیا جو حکومت وقت کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، تاکہ ہم پاکستان کا وہ جو مقام تھا 60، 70، 80 اور 90 کی دہائی کا، اس کو واپس لے کر آئیں۔ انشاءاللہ یہ ہوگا آپ کی محنت سے اور آپ کی شبانہ روز کاوشوں سے۔ میں آخر میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے جو آج کے جو کمپیئر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انگلی نہیں کھڑی کی آج میرے خلاف، تو میں اس کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پہ ہماری ایک شوٹر جنہوں نے فیمیل شوٹر جنہوں نے پیرس میں کوالیفائی کیا تھا وہ موجود، ان کے لیے بھرپور تالی لگائیں۔ کشمالہ طلعت صاحبہ، بھرپور تالیوں کے مستحق ہمارے مائع ناز جو اولمپئنز ہیں اور ہاکی کے جو پلیئرز، ان کے لیے تالیاں بھرپور لگائیں، انہوں نے قوم کا بڑا نام روشن کیا۔ میں ختاماً صوبائی حکومتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ارشد ندیم کی بے پناہ ان کو ویلکم کیا، ان کی پذیرائی کی۔ پہلے سندھ حکومت نے انعام کے طور پر 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا، میں نے جو اخبار میں پڑھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیے تالیوں کے ساتھ۔ اور آج کل پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں چنو ارشد ندیم کے گھر جا کر ان کی بھرپور ان کی عزت افزائی کی اور ان کو داد پیش کی، شاباش دی۔ ان کی والدہ محترمہ اور ان کے خاندان کے افراد سے ملاقات کی۔ یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ پائے کا ایک جسچر ہے، اس کی ہمیں بھرپور داد دینی چاہیے۔ اور ساتھ 15 کروڑ روپے کا انعام کا اعلان بھی کیا، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ جی 10، اچھا 10 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے کمپٹیشن آف entering into money awards. I think چاہے وہ کیش ایوارڈ ہے یا میڈل ایوارڈ ہے یا پھولوں کے ہار جو میں نے پیش کیے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، یہ وہ ہدیہ تبریک ہے، یہ وہ عزت اور بے پناہ پاکستان کی جو ستائش ہوئی دنیا میں دوبارہ اس وہاں پر بہت بڑا وہ جو تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہال تھا، وہ کیا تھا، وہ اسٹیڈیم، تھینک یو، وہ اسٹیڈیم تھا، وہ گونج اٹھا تالیوں سے، اور پاکستان کا ترانہ وہاں پر پیش کیا گیا۔ اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا جھنڈا، اور سینٹر میں ارشد ندیم تھے، اور دوسری طرف
مشرق میں ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ کھڑے تھے اور دوسری طرف دوسرے کھڑے تھے. اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اربوں خربوں کے انعامات جو ہیں وہ اس عزت کے سامنے ہیچ ہے. لیکن انعامات بھی دنیا کی رسم و رواج کا حصہ ہے. اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے, اس سے جوش بڑھتا ہے, حوصلہ بڑھتا ہے. خاص طور پر ارشد ندیم جیسے عظیم قوم کے سپوت جنہوں نے انتہائی محدود وسائل میں, انتہائی مشکلات میں ایمانداری سے, ان کے والدین نے ان کی جو تربیت کی, ان کے کوچز نے جو ان کی تربیت کی, میں ارشد ندیم کے والدین کو اور ارشد ندیم کو سلام پیش کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ عظیم یہ مرتبہ دلوایا اور عزت دلوائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر بغیر کسی قسم کی کمپٹیشن میں جائے, یہ جو وسائل ہیں وہ حقدار کو پہنچنی چاہیے. لیکن ارشد ندیم نے آج قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں. اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی. یہ ٹیکس لینے والے یہاں بیٹھے ہیں, وہاں پر پیچھے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹیکس لینے والے سے لیتے نہیں, اور جو دینے والے ہیں ان سے اور لیتے ہیں یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب رواج, یہ مزاج اب دفن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس حکومت میں. نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ میں نے جو پنجاب میں خدمات انجام دی ہیں وہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں دی ہیں. اور یہ جو یوتھ فیسٹیول ہوئے وہاں پر, اور جو یوتھ کے لیے جو کچھ پنجاب میں کیا گیا, یہ نواز شریف کی عظیم لیڈرشپ میں قیادت میں ہوا. اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے بالکل, اس میں کوئی نہ تصنع ہے نہ کوئی اور چیز ہے. اور اسی لیڈرشپ کے ہم دائی ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں جناب آصف زرداری صاحب, جناب بلاول بھٹو صاحب, جناب چودھری سالک صاحب, جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب, جناب ڈاکٹر مالک صاحب اور جناب ہمارے علیم خان صاحب, یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. یہ ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور سب اس خوشی کے موقع کے اوپر وہ سب آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک یادگار میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ F9 اور F10 کے درمیان جو سڑک ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ارشد ندیم روڈ رکھا جا رہا ہے. مگر ابھی یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. یہ اکیڈمی نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی اور اس کی تربیت میں کلیدی کردار ادا کرے گی تاکہ 2028 میں اولمپکس تک, جو کہ امریکہ میں ہوں گے لاس اینجلس میں, اس کے لیے اس کی تیاری کی جائے اور ہمارے بچے اور بچیاں اس میں اب بڑھ چڑھ کر حوصلے کے ساتھ حصہ لیں. ان کی تربیت کے مواقع اور وسائل انشاءاللہ اس میں وفاقی حکومت اور صوبے بھرپور
کردار ادا کریں گے۔ جس دن ارشد ندیم نے یہ پاکستانی قوم کے لیے جیتا، اسی وقت میں نے اپنے سیکرٹری کو گزارش کی کہ فی الفور صدر پاکستان کو خط لکھا جائے کہ 14 اگست کو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دیا جائے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اس عظیم موقع کے اوپر جب یوم آزادی 77ویں یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں اور ارشد ندیم کی آج پوری قوم عزت اور توقیر کر رہی ہے، میں یہاں پر آج 1 ارب روپے کے ساتھ پاکستان سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ فنڈ کھلاڑیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، انہیں بہترین تربیت کے مواقع مہیا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ریٹائر ہوتے ہیں اپنی پوری عمر پاکستان کے لیے وقف کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن انتہائی محدود وسائل میں، ان کے لیے بھی یہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ ان کے لیے بہت، ان کے لیے جائز مدد کرنے کے لیے یہ فنڈ کام آئے گا۔ اس کو میں نے آج 40 کروڑ کی تجویز آئی تھی، میں نے کہا کہ اگر ارشد ندیم جیسے اور شہباز جونیئر جیسے اور صلاح الدین جیسے اور ڈار جیسے اور دوسرے بے پناہ ہمارے عظیم کھلاڑی، اور خان صاحب جو اسکواش ہمارے جو چیمپئن ہیں، اور دوسرے ہمارے جو ٹینس میں، بیڈمنٹن میں، تیراکی میں، ان کے لیے یہ فنڈ انشاءاللہ کام آئے گا، انڈاؤمنٹ فنڈ، اور یہ انشاءاللہ سیٹ بنی ہے جس سے یہ بات بہت آگے جائے گی اور اس ملک میں کھیلوں کا میدان دوبارہ ہرا بھرا ہوگا اور اس میں دوبارہ جان آئے گی۔ مگر یہ بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جہاں پر ہم نے ذکر کیا بہت ہی احترام کے ساتھ ارشد ندیم کی والدہ محترمہ کا، جو ایک بڑی ارشد ندیم ایک خود نصیب بیٹا ہے اور ان کی والدہ نیک بخت ماں ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے، ان کے بھائی اور دوسرے وہاں پر جو بٹ صاحب ان کے جو کوچ ہیں، وہ یہاں پر آ کر پہلوان بھی نظر آتے ہیں، میرے خیال بڑے خوش خوراک بھی ہیں، اور پتلون کوٹ بھی پہنا تھا اور بہت اچھی انگریزی بھی بول رہے تھے۔ تو یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ ایک ہی جسم میں 3-4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ بہت انہوں نے بڑی ہمت کی، بڑی میں ان کو ستائش پیش کرتا ہوں۔ تو 1 کروڑ روپیہ میں ان کے لیے میں یہ اس لیے کہ جو کوچز ہیں ان کو پھر بعد میں لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اور ان کی کوچنگ جو ہوتی ہے اس میں بے پناہ جیت کا، کامیابی کا سامان ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے، اور بھٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو بھی اس 14 اگست کو نہیں، اگلے 23 مارچ کو ہم میڈل دلوائیں گے، بشرطیہ کہ اس عرصے میں آپ ارشد کو 1-2 اور میڈل دلوائیں گے آپ۔ میں آخر میں رانا مشہود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعتاً پنجاب میں یوتھ کو بہت جلا بخشی۔ یوتھ ہمارا سرمایہ ہے، اس قوم کا سرمایہ ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں، میرا ایمان ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ یہ کروڑوں بچے اور بچیاں
ان کے ہاتھوں میں اگر ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی دوڑ میں پھر کوئی نہیں روک سکے گا. یہ میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ ضرور اس ملک کی نوجوان نسل انشاءاللہ خوشحالی اور ترقی کا انقلاب لے کے آئے گی. میں آخر میں آپ سب کا جو اس کے آرگنائزرز ہیں جناب عطا تارڑ صاحب اور ان کی ٹیم اور اپنے ملٹری سیکرٹری جناب جنرل تجدید کا اور اپنے سیکرٹری اسد گیلانی صاحب کا اور عاطمہ صاحب کا، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور بات ابھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو گلوکار جنہوں نے آج قومی ترانے یہاں پر گائے ہیں ان کے لیے مہربانی کر کے بھرپور تالیاں لگائیں. نہیں، ایک بھرپور تالیاں زور سے. انہوں نے دلوں کو گرمایا ہے اور ایک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جوان ہو گئے ہیں، مزید جوان ہو گئے ہیں اور مزید جوان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جوان رکھے تا قیامت، اور پاکستان کے لیے اسی طرح وہ ترانے وہ اور گیت گاتے رہیں اور قوم کے دلوں کو گرماتے رہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، استقبالیہ تقریب ارشد ندیم میں رکھی گئی وزیر اعظم ہاؤس میں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کے لیے 15 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ارشد ندیم کے نام پر ٹیکس کٹوتی نہیں ہوگی. یہ بھی بتایا کہ جنہ اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی کا اعلان کیا. ساتھ ہی F9 F10 کے درمیان سڑک کا نام ارشد ندیم روڈ رکھنے کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ صدر کو خط لکھا کہ 14 اگست کو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دیا جائے. 1 ارب روپے کا پاکستان سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کا بھی اعلان کیا. ارشد ندیم کے کوچ کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان بھی کیا. یہاں لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے.